بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے شرائط میں سے ایک اہم شرط وقت کا ہونا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مؤمنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، وقت مقررہ کے اندر نماز فرض ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان للصلاة اولا وآخرا، کہ نماز کے لیے ایک اول وقت ہوتا ہے اور ایک آخر وقت ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کا وقت کے اندر پڑھنا ضروری ہے، وقت کا ہونا نماز کی فرضیت کے لیے ضروری ہے۔ وقت ہی نہیں ہوا، اگر کسی مسلمان کو وقت ہی نہیں ملا نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا، مثلا ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا، تو اس سے ظہر کی نماز کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کوئی اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، تو اس سے ظہر کی نماز کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ جب وقت ملے گا، جب وقت پالے گا جو شخص، اس پر نماز فرض ہوگی۔ وقت سے پہلے چلا گیا اس دنیا سے تو اس پر نماز فرض ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا نماز کے لیے اوقات ہیں، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس کو واضح کرتا ہے کہ ہر نماز کا ایک اول وقت ہوتا ہے، ایک آخر وقت ہوتا ہے۔ نماز کو ان اوقات کے درمیان پڑھنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث امامت جبرائیل جو تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے، معراج کی شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی، جیسا کہ اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے، ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا تفسیر کے اندر، کہ آپ کی واپسی صبح صادق کے وقت ہوئی، معراج سے واپسی صبح صادق کے وقت ہوئی، اور آپ نے جو بیت المقدس کے اندر جو 2 رکعت پڑھی تھی انبیاء کی امامت کرتے ہوئے، سارے نبیوں نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی تھی، وہ فجر کی نماز تھی۔ اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام بیت اللہ کے پاس آپ کے پاس آئے۔ حدیث میں الفاظ ملتے ہیں کہ امنی جبرائیل عند البیت مرتين، کہ جبرائیل علیہ السلام نے میری امامت کی، یعنی جبرائیل علیہ السلام امام بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھی 2 دن تک۔ پہلے دن ہر نماز جبرائیل علیہ السلام نے اول وقت میں پڑھا، پہلے دن ہر نماز اول وقت میں، فجر اول وقت میں، ظہر اول وقت میں، عصر مغرب عشاء اول وقت میں، اور دوسرے دن ہر نماز آخر وقت کے اندر پڑھائی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ نماز کا وقت ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی نماز کا وقت ہے، یہ آپ کے لیے بھی وہی وقت ہے، اور اوقات نماز کے ان دونوں اوقات کے درمیان، ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ تو اس سے بھی وقت کا ضروری ہونا اور نماز کا وقت کے اندر پڑھنے کا ضروری ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیں، یہ آیت ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہے، اصول ہے۔ اس آیت کے اعتبار سے 2 نمازوں کو ایک وقت کے اندر پڑھنا درست ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کا ایک اول وقت اور ایک آخری وقت ہوتا ہے، ایسے ہی امامت جبرائیل والی حدیث ہر نماز پہلے دن اول وقت میں پڑھائی، دوسرے دن آخر وقت میں پڑھائی، فرمایا کہ اوقات ان کے درمیان کے ہیں، ان کے درمیان نماز کے اوقات ہیں۔ ایسے ہی بخاری کی ایک روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے کہ ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة بغیر میقاتها الا صلاتین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی وقت کے علامہ میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی وقت کے علامہ میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا، سوائے 2 نمازوں کے۔ وقت کے علامہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، یہ وہ صحابی ہیں جو ابتدا سے لے کر آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ان کو صاحب الوسادہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیہ ان کے پاس رہا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وضو کروایا کرتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ شب و روز کا رہا، ان کا رات دن کا ساتھ ہے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کوئی نماز بغیر وقت کے پڑھتے نہیں دیکھا سوائے 2 نمازوں کے. تو اس لیے 2 نمازوں کو ایک وقت کے اندر جمع کرنا درست نہیں ہے. 2 نمازوں کو یہ مسئلہ اصل میں اختلافی ہے. جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو جمع کرنا، جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے اس کی شکل یہ ہوا کرتی تھی. مسلم شریف کی روایت میں، مسلم شریف میں کئی حدیثیں اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کو مؤخر کرتے، سفر یا کسی عذر کی وجہ سے مؤخر کرتے. مثلا ظہر کو مؤخر کیا عصر کے وقت تک، اس وقت جو ہے ظہر پڑھ لی اور عصر اول وقت کے اندر پڑھ لی. تو اس طرح سے جمع کی شکل پائی جاتی تھی. جمع کا یہ طریقہ کہ نماز کو اپنے وقت سے ہٹا لیا جائے اور دوسری نماز کے وقت میں کوئی نماز پڑھی جائے، یہ جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت جو بخاری میں ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 نمازوں کے درمیان جمع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نمازوں کو جمع کرنا. ظہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے ساتھ پڑھا، مغرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے ساتھ پڑھا. خصوصاً غزوہ تبوک کے موقع پر اس طرح کرنا سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اس کی شکل یہی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نماز کو مؤخر کرتے تھے، اخیر وقت میں پڑھتے تھے، اور دوسری نماز کو اول وقت میں پڑھتے تھے. تو اس طریقے سے جمع کی شکل بن جاتی تھی. جمع کی یہ شکل کہ ایک نماز کو اس کے وقت سے پہلے پڑھ لیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ثابت نہیں، سوائے حج کے موقع کے. حج کے موقع پر عرفات کے اندر عصر کی نماز اس کے وقت سے مقدم کر کے ظہر میں پڑھی جاتی ہے، ظہر کے وقت کے اندر پڑھی جاتی ہے. عرفات کے اندر عصر کی نماز اس کے وقت سے مقدم کر کے وقت سے پہلے ہی ظہر کے وقت کے اندر عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے. اور مغرب کی نماز کو مؤخر کیا جاتا ہے اور مزدلفہ جا کر مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھی جاتی ہے. اور یہ یعنی عرفات میں اور مزدلفہ میں نمازوں کا جمع کرنا یہ تواتر سے ثابت ہے. عرفات میں اور مزدلفہ میں، عرفات میں ظہر عصر اکٹھے پڑھنا اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھنا یہ تواتر سے ثابت ہے. اور تواتر جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بات آ چکی ہے کہ تواتر یہ قرآن کے درجے کی حدیث ہے. حدیث متواتر قرآن کے درجے کی حدیث ہوتی ہے. تواتر یہ قرآن کے درجے کے برابر درجہ ہے. جیسے قرآن سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، حدیث متواتر سے بھی کوئی چیز ثابت ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک امت کا عمل اس پر ہے. ہر زمانے میں، ہر حج میں امت کا عمل اس پر ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی عمل اس پر تھا، تابعین کا بھی عمل اس پر تھا، تبع تابعین کا بھی عمل اس پر تھا، اور تبع تابعین کے بعد ہر زمانے میں ہر سال امت اس پر عمل کرتی ہے کہ حج کے موقع پر عصر کی نماز کو اس کے وقت سے مقدم کیا جاتا ہے، ظہر کے وقت میں پڑھا جاتا ہے، اور مغرب کی نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کیا جاتا ہے، عشاء کے وقت کے اندر پڑھا جاتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو ارشاد ہے کہ ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة بغیر میقاتها، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کے وقت کے علاوہ میں پڑھی. یہ تبھی درست ہو سکتا ہے جبکہ ہم جمع سے وہ مفہوم مراد دیں جو ہم نے سمجھا ہے، جو ہم نے بیان کیا ہے کہ ایک نماز کو اخیر وقت میں پڑھا جائے اور دوسری نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے. البتہ بعض ائمہ اس کے بھی قائل ہیں، بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ اگر کوئی ضرورت ہے سفر وغیرہ کی تو 2 نمازوں کو ایک وقت کے اندر پڑھا جا سکتا ہے. بعض ائمہ اس کے قائل ہیں، لیکن احادیث میں صراحتاً یہ بات نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو ایک وقت کے اندر پڑھا سوائے عرفہ اور مزدلفہ کے. عرفہ اور مزدلفہ کے علاوہ کسی حدیث کے اندر اگر حدیث ایسی ہے جس میں اس کی صراحت ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے، اور اگر حدیث کسی صحیح حدیث کے اندر اس کی صراحت نہیں ملتی، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو ایک وقت کے اندر پڑھا. اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھا جائے، کیونکہ نماز کو مؤخر کرنا، نماز میں سستی کرنا، نماز کو ٹال کر پڑھنا یہ بڑی سخت وعید کی بات ہے. جیسے کہ قرآن کے اندر بھی اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.
کیا ہلاکت ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں. ایسے ہی وہ لوگ جو نمازوں کو ٹال مٹول کر کے پڑھتے ہیں ان کے لیے بڑی وعید ہے. ایسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں، ان کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر کسی اور کو نماز پڑھانے کا حکم دوں. جو لوگ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں. تو نماز چھوڑنے کی ایسی سخت وعید ہے، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھا جائے. ہر نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھا جائے. اگر کوئی عذر ہے جیسے بارش ہے اور سفر ہے جس کی وجہ سے ہم جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتے، تو گنجائش ہے کہ ایک نماز کو آپ مؤخر کر دیں، آخر وقت میں پڑھیں، دوسری نماز کو اول وقت کے اندر پڑھ لیں. اس طریقے سے ظاہراً جمع بین الصلاتین کی شکل بن جائے گی، صورتاً جمع بین الصلاتین پایا جائے گا، لیکن حقیقتاً ہر نماز اس کے وقت کے اندر ہوگی. تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے دن جو فجر کی نماز پڑھائی تھی صبح صادق ہوتے ہی فجر کی نماز پڑھائی تھی. اب رہا یہ سوال کہ صبح صادق بولتے کس کو نہیں؟ طلوع آفتاب سے، سورج طلوع ہونے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے ایک روشنی مشرق کی سمت میں ایک روشنی آسمان پر پھیل کر نکلتی ہے. ایسے پھیل کر نکلتی ہے جیسے پرندہ اڑ رہا ہو، پرندے کا پر ہو. وہ روشنی جو آسمان کے کنارے پر پھیل کر نکلتی ہے، اس روشنی کو صبح صادق بولتے ہیں. اس سے تھوڑی دیر پہلے 20-25 منٹ پہلے ایک اور روشنی نکلتی ہے، لیکن اس کی ہیئت ایسی ہوتی ہے، اس کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے بھیڑیے کی دم ہوتی ہے، لمبائی میں نکلتی ہے. ایک روشنی صبح صادق سے پہلے لمبائی میں آسمان کے کنارے پر پھیل کر نہیں، لمبائی میں نکلتی جیسے بھیڑیے کا دم ہے یا لومڑی کا دم ہے. اس کو صبح کاذب بولتے ہیں. وہاں سے فجر کا ٹائم اسٹارٹ نہیں ہوتا، فجر کا وقت اسٹارٹ نہیں ہوتا. فجر کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے اس روشنی سے جو سورج نکلنے کے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے آسمان کے کنارے پر پھیل کر نکلتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ پرندے نے اپنے پر پھیلا دیے ہوں. جو روشنی مشرق کی سمت میں افق پر پھیل کر نکلتی ہے، اس سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. اور طلوع شمس پر، سورج کے طلوع ہونے تک فجر کا وقت باقی رہتا ہے. جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ایسے ظہر کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے جب سورج کو زوال ہو جائے، یعنی جب سورج سر پر آتا ہے. سورج طلوع ہوا، زمین گھومتی گئی، زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آتا جاتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا کہ سورج سر پر آ رہا ہے. سورج سر پر نہیں آتا، زمین گھومتی ہے تو ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج سر پر آ رہا ہے. تو سورج طلوع ہوا، پھر دھیرے دھیرے کر کے سورج ہمارے سر پر آ گیا. جب سورج سر پر آ جاتا ہے اس کے بعد جب وہ مغرب کی طرف ڈھلکتا ہے اس کو کہتے ہیں زوال. تب سے لے کر جیسے ہی ڈھل کا سورج مغرب کی طرف، سورج سر پر آنے کے بعد جیسے مغرب کی طرف ڈھل کا، تب سے ظہر کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. اور ظہر کے آخری وقت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. اکثر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کی ہائٹ کے برابر ہو جائے، زمین پر پڑنے لگے. ہر چیز کا سایہ، جیسے مان لیجئے میری ہائٹ 5 فٹ 6 انچ ہے، میرا سایہ زمین پر 5 فٹ 6 انچ پڑنے لگے، تب تک ظہر کا وقت رہے گا. اکثر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں. احناف میں سے بھی اور بہت سارے علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کی ہائٹ کے اس کی قامت کے برابر زمین پر پڑنے لگ جائے، تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے. ظہر کا ابتدائی وقت کب سے؟ جب سورج کو زوال ہو تب سے لے کر ظہر کا ابتدائی وقت ہوتا ہے. ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے ہائٹ کی مثل، اس کی قامت کی مثل جو ہے زمین پر پڑنے لگ جائے، تب تک رہتا ہے. اکثر علماء کا یہ قول ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ ظہر کا وقت اسٹارٹ تو زوال سے ہوتا ہے، زوال کے بعد سے ہوتا ہے، لیکن باقی رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ ہر چیز کا سایہ ہائٹ کے ڈبل ہو کر زمین پر پڑنے لگے. ہر چیز کا سایہ دوگنا ہو کر زمین پر پڑنے لگے تب تک ظہر کا وقت باقی. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر کا وقت لمبا رہتا ہے. ہر چیز کا سایہ زمین پر دوگنا پڑنے لگے تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بعض احادیث سے استدلال کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابردوا بالظہر، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو،
فإن شدة الحر من فیح جہنم، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ کا نتیجہ ہوتی ہے، گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ سے ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عرب کا ملک بہت زیادہ گرم ہوا کرتا ہے، وہاں ٹھنڈک جو ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو تب ٹھنڈک نہیں آتی۔ ایسے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی سفر میں تھے۔ دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینے کا ارادہ کیا، ظہر کی اذان دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابرد ابرد، تھوڑا ٹھنڈا کرو، یعنی وقت کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پھر اذان دینے کا ارادہ کیا، آپ نے پھر فرمایا ابرد ابرد، تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو، وقت تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو روکتے رہے، حتی رأینا فیتلون، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک ٹالا جب تک کہ ٹیلوں کے سائے ظاہر، ٹیلا سمجھتے ہیں نا، چھوٹی سی پہاڑی، چھوٹی سی ٹیکری کو ٹیلا بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں جو ہوتی ریگستان کے اندر ریت سے خود بخود ٹیلے بن جاتے ہیں، ٹیکریاں بن جاتی ہیں، اور ٹیلوں کا سایہ جلدی ظاہر نہیں ہوتا، سورج سر پر آیا جھلکنے لگا، کیونکہ ٹیلے جو ہوتے ہیں وہ مخروطی ہوتے ہیں، ٹرائنگل کی شکل شیپ کے ہوتے ہیں، اوپری حصہ ان کا نوکیلا اور نچلا حصہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو سورج جب مغرب کی طرف ڈھلکتا ہے تو ٹیلے کا سایہ آسانی سے ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ سایہ ادھر پڑے گا، اس طرف پڑے گا مشرق کی طرف، تو اس طرف زمین سورج کی روشنی پہنچ جاتی ہے، اس لیے ٹیلوں کا سایہ آسانی سے ظاہر نہیں ہوگا۔ ٹیلوں کا سایہ کب ظاہر ہوگا؟ جب سورج بہت زیادہ جھک جائے، جب سورج مغرب کی طرف بہت زیادہ جھک جائے تب ٹیلوں کا سایہ ظاہر ہوگا، یعنی جب ہر چیز کا سایہ دوگنا ہو جائے اس کے بعد ہی جو ہے ٹیلوں کا سایہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اتنا لیٹ کر کے پڑھی کہ ٹیلوں کے سائے، یعنی چھوٹی چھوٹی ٹیکریوں کے سائے زمین پر پڑنے لگے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھی۔ تو ان احادیث سے، ایسے ہی ایک بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت محمدیہ کی مثال یہود و نصارہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک شخص نے 3 مزدوروں کو کام پر رکھا، ایک مزدور سے صبح صادق سے لے کر اس نے جو ہے زوال تک کام لیا، زوال کے ٹائم تک کام لیا، دوسرے مزدور سے زوال سے لے کر عصر کے وقت تک کام لیا، اور تیسرے مزدور سے اس نے عصر کے وقت سے مغرب کے وقت تک کام لیا، اور پھر جس مزدور نے صبح صادق سے زوال کے ٹائم تک کام کیا تھا اس کو 1 درہم دیا، 1 قیراط دیا، اور جس مزدور نے ظہر کے وقت سے زوال کے وقت سے لے کر عصر کے وقت تک کام کیا تھا اس کو 1 قیراط دیا، اور جس مزدور نے عصر کے وقت سے لے کر غروب تک کام کیا تو اس کو 2 قیراط دے دی۔ تو کہا کہ جس مزدور نے صبح صادق سے لے کر زوال تک کام کیا تھا وہ یہودی ہیں، اور جنہوں نے زوال سے لے کر عصر کے وقت تک کام کیا تھا وہ عیسائی نصرانی ہیں، اور جنہوں نے عصر کے وقت سے لے کر غروب تک کام کیا تھا وہ امت محمدیہ ہے۔ تو یہود و نصارہ اعتراض کرنے لگے کہ ہم نے کام زیادہ کیا، ہم کو مزدور 1 قیراط، ان لوگوں نے کام کم کیا، ان کو دوگنی مزدوری۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہے میں زیادہ دوں۔ تو اس حدیث میں امت محمدیہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ ان کو زمانہ تھوڑا دیا گیا، عمر تھوڑی، زمانہ تھوڑا دیا گیا مطلب ان کو عمر تھوڑی دی گئی، اور کام ان سے تھوڑا لیا گیا اور مزدوری زیادہ دی گئی۔ تو اس سے امت محمدیہ کی فضیلت تبھی ثابت ہوں گی جب عصر کا وقت جو ہے ظہر کے وقت کے مقابلے میں کم مانا جائے، عصر کا وقت ظہر کے وقت کے مقابلے میں کم مانا جائے۔ اگر ظہر کے وقت کی ابتدا ہم مان لیں ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہونے سے ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عصر کا وقت اسٹارٹ ہو جاتا ہے، تب تو ظہر عصر دونوں وقت برابر ہو جائیں گے، پھر تو کوئی فضیلت کی وجہ ہی نہیں رہے گی۔ تو ان احادیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ عصر کا وقت ظہر کے وقت کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، اور عصر کا وقت شروع ہوتا ہے کب سے؟ جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جاتا ہے، تب سے جو ہے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ مختلف بھی ہے، اس میں جو جس پر عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس میں تنگی نہیں ہے۔ احنافی میں سے بہت سارے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ظہر کا وقت ایک مثل پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہر چیز کا سایہ ہائٹ کے برابر ہو جائے تب ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں، تو جو جس پر عمل کرنا چاہے، دونوں چیزیں، دونوں مسئلے حدیث سے ثابت ہے، جو جس پر عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ رہا عصر کا وقت ختم ہونے کا مسئلہ، تو عصر کا وقت ختم ہوتا ہے غروب شمس پر، جیسے ہی سورج غروب ہوا تب عصر کا وقت ختم ہو جائے گا، اور جب تک سورج غروب ہوتا رہے گا، کیونکہ سورج ایسا تو نہیں ہے کہ ڈوبتے ڈوبتے اچانک جو ہے ڈوب جائے، دھیرے دھیرے کر کے ڈوبتا ہے۔ جیسے ہی سورج کی ٹکیا، سورج کا جو
گولا ہے وہ ہلکا سا چھپ جاتا ہے، غروب کا ٹائم اسٹارٹ ہو گیا، اب عصر کا وقت ختم ہو گیا. جب پورا سورج غروب ہو جائے گا تب تک کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، تب تک کوئی نماز کا وقت نہیں. پورا سورج غروب ہو جانے کے بعد مغرب کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. اور مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ آسمان کے کنارے پر تاریکی نہ چھا جائے، اندھیرا نہ چھا جائے. جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب ہو جانے کے بعد بھی آسمان کے کنارے پر یعنی مغرب میں لالی باقی رہتی ہے، سرخی باقی رہتی ہے، پیلا پن باقی رہتا ہے. سورج غروب ہونے کے بعد بھی، سورج غروب ہونے کے بعد کچھ دیر تک وہ سرخی آسمان کے کنارے پر باقی رہتی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد سرخی غائب ہو جاتی ہے، سفیدی آ جاتی ہے. پھر کچھ دیر کے بعد سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے. سورج غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد آسمان کے کنارے پر سرخی اور لالی یا زردی رہتی ہے، پیلا پن یا لال پن رہتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ لال پن بھی غائب ہو جاتا ہے، سفیدی رہتی ہے. پھر کچھ دیر کے بعد وہ سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے. جب وہ سفیدی غائب ہوتی ہے تب مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے. وہ اندازاً غروب آفتاب سے، سورج غروب اور سن سیٹ سے لے کر تقریباً 1.25 گھنٹے تک ہوتا ہے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت تب ختم ہوگا جب آسمان کا کنارہ تاریک ہو جائے گا، آسمان کے کنارے پر سفیدی بھی غائب ہو جائے گی. اور بہت ساری حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں، جیسے کہ حدیث جبریل جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، جبریل علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مغرب اس وقت تک جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے. ایسے ہی بعض احادیث میں ملتا ہے کہ مغرب کا وقت تب تک ہے جب تک کہ شفق کالا نہ پڑ جائے. تو یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مغرب کا وقت تب تک باقی رہتا ہے جب تک کہ آسمان کے کنارے سے روشنی ختم نہ ہو جائے، سرخی اور سفیدی دونوں قسم کی روشنی ختم نہ ہو جائے تب تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے. جب سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور وہ وقت صبح صادق تک باقی رہتا ہے. صبح صادق تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے. یہ تو وہ اوقات ہیں جو اول اور آخر والے ہیں. مستحب اوقات انشاءاللہ کون سی نماز کس وقت میں پڑھنا مستحب ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے دیں گے.